بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج اب قرآن حدیث کے چاہنے والوں، آپ کا میزبان حافظ عاطف حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین سامعین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ علامہ قرطبی نے کہا اس کا نام عامل تھا۔ اس کی اولاد نہ تھی۔ اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا۔ سعدی کی روایت ہے کہ اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث ہو، اور اس کی لاش لوگوں کے رستے میں ڈال دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا میرا رشتہ دار قتل کر دیا گیا، اور میرے نزدیک آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جو اس کے قاتل کا نام بتا سکے۔ ناظرین سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آ کر بیان کرے۔ جب کوئی شخص نہ آیا تو وہ قاتل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے سوال کریں اور ہمیں قاتل بتلا دیں۔ ناظرین سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کریں۔ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ قاتل بتلانے میں اور گائے کے ذبح کرنے میں کیا مناسبت ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ سے معلوم کریں کہ وہ کیسی گائے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بری ہو نہ بچھیا۔ پھر کہا اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ فرمایا اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ شوخ زد رنگ کی گائے ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ ناظرین سامعین، انہوں نے پھر کہا معلوم کریں اس کی صفت کیسی ہو، یہ گائے ہم پر متشبہ ہوگی ہے اور انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ فرمایا وہ گائے محنت کی کام نہ کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، اور وہ صحیح سلامت اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے پوری بات بتائی ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ ناظرین سامعین، جس وقت ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر یہ اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی ہوتا، لیکن انہوں نے سوال کر کے گائے میں قدودات لگوائیں اور اللہ رب العزت نے بھی ان پر سختی کی، اور اگر یہ آخر میں انشاءاللہ نہ کہتے تو اس گائے کی طرف کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ ناظرین سامعین، جس گائے کا انہوں نے تعین کیا تھا وہ صرف ایک بری عورت کے پاس تھی جس کے یتیم بچے تھے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ اس گائے کے علاوہ کسی گائے کو ذبح نہیں کریں گے، ناظرین سامعین، تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت بڑھا دی۔ صدی کی روایت میں ہے کہ اس عورت نے اس کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا طلب کیا۔ ناظرین سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے خود اپنے اوپر سختی کی ہے اب اس کی منہ مانگی قیمت دو۔ ناظرین سامعین، پھر انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا۔ ناظرین سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر مارو۔ جب مقتول پر گائے کی ہڈی ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا، تو اس نے قاتل کا نام بتلا دیا، پھر مر گیا، اور قاتل وہی شخص تھا۔ ناظرین سامعین، قاتل وہی شخص، آپ غور کیجئے، جس نے اس کے قاتل کا مطالبہ کیا تھا، اس کو اس برے عمل کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین سامعین، ہمیں اس واقعے سے بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔
نمبر 1 ناظرین سامعین، اب آپ غور کی، جو شخص اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو اچھی جزا دیتا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ انعام ہے، ان کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسرا، انشاءاللہ کہنے کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، جب تک انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، گائے کی طرف ہدایت نہیں پائی تھی۔ ناظرین سامعین، آپ غور کیجئے، اور ناظرین سامعین، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، ادخص دعا نہیں کی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تم خود دعا کر لو، اس لیے اس سے وسیلہ اور مقربین سے دعا کرانے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ ناظرین سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عاطف حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔